اللہ الرحمن الرحیم۔ زی گیپ کس لیے استعمال ہوتا ہے، اس کی کون کون سی اسٹرینتھ مارکیٹ میں اویلیبل ہے، کن بیماریوں میں استعمال ہوتا ہے، اس کے ممکنہ سائیڈ ایفیکٹس کیا کیا ہیں، اور جو لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں انہیں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ میں ہوں ڈاکٹر رؤف رانا اور آج انہی تمام سوالات کا جواب دیتے ہیں۔ زی گیپ کے اندر جو سالٹ جو ایکٹیو انگریڈینٹ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں پری گیبلن۔ پری گیبلن ایک قسم کا نرو سٹیپلائزر ہے جو نرو ہیں اس کو سٹیبل کرتا ہے، ان کی ویوز کو سٹیبل کرتا ہے۔ یہ دماغ میں جو وولٹیج گیٹڈ چینل ہوتے ہیں، کیلشیم چینل، اس کے ساتھ جا کے اٹیچ ہوتا ہے اور جو دماغ کی جو نرو امپلس ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے۔ اگر دماغ کی نرو امپلس انکنٹرول ہو جائے تو مختلف بغیر کسی وجہ کے وہ اوور ایکٹیو ہو جاتی ہیں، اور اس اوور ایکشن کو کنٹرول کرنے کے لیے پری گیبلن کا بہت بہترین استعمال کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو اس کو جب ایجاد کیا گیا تھا اس وقت تو یہ مرگی کے لیے بہت ہی مؤثر دوا سمجھی جاتی تھی، چونکہ اس کی نرو امپلس کو دیکھتے ہوئے کہ یہ نرو امپلس کو بہت اچھے طریقے سے کنٹرول کرتی ہے، تو اس کے لیے اور مختلف بیماریوں میں بھی اس کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ مرگی کا تو چونکہ اس میں انوینٹ ہوئی تھی تو مرگی میں تو استعمال کروایا ہی جاتا ہے۔ اس کے علاوہ فائبرومیلیجیا یعنی کہ پٹھوں کا اکڑاؤ، پٹھوں میں جو درد ہوتا ہے یا ایک ٹی سی اٹھتی ہے اس میں اس کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ ڈائبٹک نیوروپیتھی میں اس کا ایک بہت بہترین استعمال ہے۔ ڈائبٹک نیوروپیتھی ایسا پین ہوتا ہے جو ڈائبٹیز کے مریضوں کو ہو رہا ہوتا ہے، ان کے پٹھے اکڑ جاتے ہیں، ان کو محسوس ہو رہا ہوتا ہے ان کے پاؤں کے اندر جلن ہو رہی ہے یا پاؤں سن ہو گیا ہے یا جسم کے اندر ان کے درد رہتا ہے، عموماً پنڈلیوں کے اندر اور پاؤں کے اندر شدید ترین درد محسوس ہوتا ہے۔ اس کو ڈائبٹک نیوروپیتھی کہتے ہیں۔ یہ ڈائبٹیز کے مریضوں میں اکثر موجود ہوتا ہے۔ ڈائبٹک نیوروپیتھی کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ بہت ہی فائدہ مند دیکھی گئی ہے۔ اسٹڈیز نے شو کیا ہے کہ ڈائبٹک نیوروپیتھی کے اندر اس کا بہت ہی اچھا کام کرتی ہے۔ اس کے بعد جو نشے کے عادی لوگ ہوتے ہیں، جب وہ نشہ چھوڑتے ہیں، اوپیم وغیرہ کا استعمال چھوڑ دیتے ہیں، تو اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس آتے ہیں، اوور ایفیکٹس جو آ رہے ہوتے ہیں، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی اس دوا کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ ریسٹلیسنس سنڈروم میں بھی اس کا بہترین استعمال ہے۔ اس کے علاوہ سائیکیٹرسٹ جو ہیں وہ اینزائٹی ڈس آرڈر میں بھی اس کو مریضوں کو دے رہے ہوتے ہیں اور اچھے رزلٹ آتے ہیں۔ اس لیے اس کا کسی ایک بیماری کے اندر استعمال نہیں ہے، مختلف بیماریوں میں مختلف نوعیت میں جہاں پہ بھی نرو امپلس کا عمل دخل ہوگا وہاں پہ اس کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ اس کی ڈوزیج جو ہے مارکیٹ میں 25 ایم جی، 50 ایم جی، 75 سے 100 ایم جی، 150 اور 300 ایم جی میں بھی اویلیبل ہوتی ہے۔ لیکن مائلڈ ٹو ماڈریٹ کنڈیشن کے اندر عموماً 75 سے لے کے 100 ایم جی تک اس کی ایک ڈوز دی جاتی ہے اور دن میں ایک بار اکثر رات کو دی جاتی ہے۔ ہاں، کنڈیشن اگر کو دیکھتے ہوئے اس کی ڈوز کو 2 دفعہ بھی دیا جاتا ہے۔ بالکل مائلڈ کنڈیشن کے اندر یہ 25 ایم جی سے 50 ایم جی میں بھی ڈوز دی جاتی ہے۔ اس کی دوا کا تعین ڈاکٹر آپ کی کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے، آپ کی نرو کی جو ایکٹیویٹی کو دیکھتے ہوئے تب ہی فیصلہ کرے گا کہ کتنی ایم جی کی ڈوز کتنی دفعہ، آیا دن میں 2 دفعہ دینی ہے یا دن میں 1 دفعہ دینی ہے۔ اس کا تعین ڈاکٹر آپ کی صحت پہ، آپ کے باڈی ویٹ پہ اور آپ کی کنڈیشن پہ دیکھ کر کرے گا۔ اچھا، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کن لوگوں کو اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے جو ارلی اسٹیٹ موٹاپے کے لیے ایک دوا ہے وہ استعمال کرتے ہیں، ان کو اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، یا ایسے لوگ جو نیند آور ادویات کا استعمال کرتے ہیں، بینزوڈیزیپائن جیسے کہ لیگزوٹانل ہو گیا، ان کو اس دوا کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، چونکہ اس دوا کے اندر ایک خواب آور جو کیفیت وہ ہے۔ اگر دونوں خواب آور دوائیاں ملا لی جائیں تو اس کا افیکٹ بہت زیادہ بھی ہو سکتا ہے، ڈبل بھی ہو سکتا ہے اور ٹرپل بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے لیگزوٹانل بینزوڈیزیپائن کے ساتھ اس کو کنٹرا انڈیکیشن ہے، اس میں اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایسے لوگ جو معدے کے لیے میگزالون وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں، میگزالون کی کنڈیشن میں بھی یہ کنٹرا انڈیکیٹڈ ہے، اس میں بھی اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے لوگ جو بلڈ پریشر کے لیے اے سی ای انہیبیٹرز دواؤں کا استعمال کرتے ہیں جیسے کہ کیپوٹین ہو گیا، ان میں بھی اس دوا کا استعمال نہیں کرنا چاہیے چونکہ یہ اس کے ساتھ کنٹرا انڈیکیٹڈ ہے۔ کچھ لوگوں کو سائیکیٹرسٹ ڈس آرڈر کے لیے ڈولیگزاٹین دی جاتی ہے جیسے کہ ڈیولان کیپسول ہو گیا یا ڈوزالٹا کیپسول ہو گیا۔ اگر کوئی لوگ ڈولان یا ڈوزالٹا کا استعمال کرتے ہیں جو کہ اس کے اندر بھی خواب آور اور نیند آور کی کیفیت موجود ہوتی ہے، اور اسی طرح یہ زی گیپ کے اندر بھی موجود ہوتی ہے۔ اس طرح یہ دونوں افیکٹ ڈبل ہو کر کسی انسان کو زیادہ جو ہوتا ہے کومے کی طرف بھی لے کر جا سکتے ہیں۔ اس کے ممکنہ سائیڈ افیکٹ میں ڈروزینس ہے، زبان کا خشک ہو جانا، قبض ہو جانا،
یا کچھ لوگ جو پروسٹیٹ کا شکار ہوتے ہیں ان کو اس کے سویئر سائیڈ افیکٹ محسوس ہو سکتے ہیں، اس لیے جو لوگ پروسٹیٹ کے مرض میں مبتلا ہیں ان کو اس کے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ پریگننسی اور دودھ پلانے والی ماؤں کو بھی اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ امید ہے کہ یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی ہوں گی۔ اپنا اور اپنے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔